پہلے مشکل نہیں تھا، اب مشکل ہوگا۔ میں نے کہا آپ کیسے جان چھڑاؤ گے؟ میرے پاس تو ایک ترتیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو ابھی اسی وقت جلا کے راکھ کر دوں گا، ختم کر دوں گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ گناہ نہیں ہے، گناہ تب ہوتا جب آپ صحیح ایک ہی بات پہ آپ چلے جاتے ہیں، یہ جگہ چھوڑ دیں۔ اب یہ اللہ کے مہمان ہیں، آپ ان کو تنگ کرتے ہیں، تو میں نے قسم اٹھایا کہ میں آپ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو ایک عالم تھا، یہ میں نے ان کا سنا تھا بیان، لیکن اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے بھائی لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ نامور عالم ہے، میں نام نہیں لوں گا، نہ بدنام کروں گا، لیکن جب تک آپ لوگوں کے پاس مکمل تحقیق نہیں ہے، مکمل معلومات نہیں ہے اور حوالے کے ساتھ نہیں ہے میرے بھائی، تو آپ بات مت کریں۔ اور میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں 2-3 الفاظ ہیں، وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور وہ الفاظ یہ ہیں: بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ بس اتنے الفاظ ہیں، 2-3 مرتبہ آپ سن لو گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا، شاہد فرسٹ ٹائم ہی آپ کو یاد ہو جائے۔ بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اب ان کے بہت سارے فضائل ہیں، لیکن ایک فضیلت اس کے اوپر بات کروں گا اور آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا اور پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ صرف 3 مرتبہ اگر آپ یہ کلمات پڑھ لیتے ہیں، صرف 3 مرتبہ، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو دنیا آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا تو کیا، جنات، ایک مدرسے میں بہت سارے جنات تھے، حد سے زیادہ، اور سب کو تنگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو اس کا جو محتمم تھا، اس نے میرے سے کنٹیکٹ کیا، رابطہ کیا کہ رات کو ہم پریشان ہیں، جیسے ہی رات ہو جاتی ہے صبح تک سارے بچے خوف میں مبتلا، ہر بچہ ہر بچی، بنات والا بھی مدرسہ تھا، بنین والا دونوں تھے۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس آتا ہوں، چکر لگاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ہے کیا۔ جیسے میں مدرسے گیا اور مدرسہ جانے کے فوراً بعد مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں پر کیا چیز ہے، کیا حساب کتاب ہے، ہر چیز ایک دم سے میرے کمپیوٹر میں آ گیا۔ محتمم صاحب کو میں نے کہا کہ میرے بھائی یہاں پر جنات کا بسیرا ہے، جتنے طلباء ہے اس سے 3 گنا زیادہ جنات ہیں۔ تو جو ایک بچہ تھا ان کو سب سے زیادہ تنگ کر کے رکھا ہوا تھا، دن اور رات کوئی بھی ٹائم ہو ان کے اوپر جو ہے نا آتے تھے اور اپنے چہرے کو نوچتے تھے، کبھی کیا بہت ہی زیادہ ان کو تنگ کر کے رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اس کو میں نے سامنے بٹھایا، بٹھانے کے بعد اس کے اوپر میں نے حاضر کیا، حاضر کرنے کے بعد پھر میں نے ان کو بولا کہ آپ کیوں اس کو تنگ کرتے ہو؟ تو اس نے کہا صرف اس کو نہیں، سب کو ہم تنگ کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر اس پہ ہم آتے ہیں اور اس کو تنگ کرتے ہیں۔ میں نے کہا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا ایسے نہیں، میں اکیلے میں آپ سے ملوں گا اور اکیلے میں بات کروں گا اور اکیلے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ محتمم صاحب تھا، وہ بچہ تھا، ہم ایک کمرے میں بیٹھ گئے۔ جیسے کمرے میں بیٹھ گئے تو جیسے میں نے حاضر کیا، انسانی شکل میں آ گیا، پگڑی بھی باندھی ہوئی تھی، لمبی لمبی داڑھی بھی تھی، مکمل سنت طریقے میں ڈانپا ہوا تھا۔ دیکھ کر میں تو پریشان ہو گیا کہ اگر آپ ہندو تھے، عیسائی تھے، غیر مسلم تھے، کافر تھے، پھر میرے سمجھ میں آتا کہ آپ ایک طالب علم کو تنگ کرتے ہو۔ اس نے کہا میں حافظ بھی ہوں، عالم بھی ہوں۔ مجھے اور حیرت ہوئی،
میں نے کہا کیوں پریشان کر رہے ہو؟ کہتے ہیں یہاں پر بہت سارے میرے بچے ہیں وہ پڑھتے ہیں تو میں برداشت نہیں کر سکتا، مطلب حسد اور بغض کی وجہ سے، صاحب اس نے بتایا کہ اس وجہ سے ہم ان کو پریشان کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ پڑھتے ہو تو کیا ہوا، آپ بھی پڑھو یہ بھی پڑھیں گے؟ تو کہتے ہمارے لیے مشکل ہے ان کے ساتھ رہنا۔ تو میں نے کہا اب مشکل نہیں، پہلے مشکل نہیں تھا، اب مشکل ہوگا۔ میں نے کہا آپ کیسے جان چھڑاؤ گے؟ میرے پاس تو ایک ترتیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو ابھی اسی وقت جلا کے راکھ کر دوں گا، ختم کر دوں گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ گناہ نہیں ہے، گناہ تب ہوتا جب آپ صحیح ایک ہی بات پہ آپ چلے جاتے ہیں، یہ جگہ چھوڑ دیں۔ اب یہ اللہ کے مہمان ہیں، آپ ان کو تنگ کرتے ہیں، تو میں نے قسم اٹھایا کہ میں آپ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، میں قید بھی کروں گا، جلاؤں گا بھی۔ تو اس نے کہا کہ فلان ایک کتاب ہے، اس میں ایک کلمہ ہے، وہ آپ پڑھو اور اس میں ترتیب بھی ہے، تو آپ کو پھر ہم پریشان نہیں کر دیں گے اور یہ جگہ ہم خالی کر دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ فلان کتاب میں نے منگوانے کے بعد وہ میں نے دیکھا، وہاں پر وہ چیز مجھے نہیں ملی، کیونکہ اس نے جھوٹ بولا۔ چاہے جتنی بھی نیک ہو جنات، جتنی بھی، تو ضرور بے ضرور یہ جھوٹ بولیں گے، یہ لکھنے والی بات ہے۔ تو میں نے کہا نہیں بھائی، بس کتاب کو چھوڑو، مجھے ابھی بتاؤ، جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی بتاؤ، جو بھی کچھ ہے آمنے سامنے فیس ٹو فیس ابھی بتاؤ، ورنہ میرے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ میں جلا کے راکھ کر دوں گا۔ اس نے پھر مجھے کہا یہی الفاظ جو شروع میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ 3 جگہوں پر جب آپ یہ پڑھو گے تو قیامت آ سکتی ہے، لیکن اس جگہ پر ہم کبھی نہیں آ سکتے۔ وہ 3 جگہ کون سی ہے؟ جب بھی آپ گھر میں داخل ہو تو باہر کھڑے ہو کے ایک مرتبہ آپ پڑھو اور پھر گھر میں داخل ہو۔ دوسرے، جب آپ بیت الخلاء میں جاتے ہو تو اس وقت پڑھو۔ اور تیسرا، جب آپ کپڑے چینج کرتے ہو اس وقت۔ تو ایک عالم تھا، یہ میں نے ان کا سنا تھا بیان، لیکن اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے بھائی لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ نامور عالم ہے، میں نام نہیں لوں گا، نہ بدنام کروں گا، لیکن جب تک آپ لوگوں کے پاس مکمل تحقیق نہیں ہے، مکمل معلومات نہیں ہے اور حوالے کے ساتھ نہیں ہے میرے بھائی، تو آپ بات مت کریں۔ اور میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ آپ پڑھنا شروع کر دے، اگر جنات نے پریشان کر دیا تو آپ لوگوں کا ہاتھ اور میرا گریبان۔ اس کے بہت سارے اور بھی فضائل ہیں، وہ فضائل یہ ہے میرے بھائی، ہر طرح کے اللہ جل شانہ مدد کرے گا، دشمن سے حفاظت ہوگی، آپ کی مال جان میں برکت ہوگی، ہر طرح کے اللہ جل شانہ مددگار ہوگا اور آپ کو نظر بھی آئے گا۔ لیکن سب سے بڑھ کر اور اپنے آنکھوں سے دیکھنے والی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ قیامت آ سکتی ہیں، لیکن جنات آپ کو کبھی تنگ نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ ہے وہ ویران ہے، اکثر اس طرح ہوتا ہے۔ ایک آپ کے تجربے میں لانے والے ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر کسی نے گھر آباد کر دیا کرائے کے لیے یا ویسے اس نے آباد کیا، لیکن وہ خالی رہا کچھ عرصہ، تو وہاں پر جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے، بہت سارے جنات آ جاتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، اور جب انسان آتے ہیں تو وہ جنات برداشت نہیں کر سکتے ہیں، طرح طرح کے اذیتیں پہنچاتی ہیں۔ اگر آپ نے گھر بنانا ہو تو گھر بنانے کے بعد فوراً آؤ، مدرسہ بنانا ہو مدرسہ کمپلیٹ ہونے کے بعد فوراً آؤ، چاہے اس میں کچھ کام رہ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ آتے ہی کمپلیٹ کر لیں، لیکن جناتوں کو موقع نہ دے کہ آپ سے پہلے وہ آ جائیں اور وہاں پر اپنا ڈیرا وہ ڈالیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ یہ آزماؤ، آزمانے کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ کمنٹ میں بتاؤ، ایک ہی دن یہ عمل کر لو، مطلب ایک دن آپ گھر میں آؤ، ایک دن آپ بیت الخلاء میں جاؤ، ایک دن کے اندر یہ 2 چیزیں آپ بار بار کر سکتے ہیں، لیکن کپڑے 3 دن، ایک دن بعد آدمی جو ہے چینج کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں آپ
ایک ساتھ کر لو، مثال میں دیتا ہوں، اسی وقت جنات بھاگ کے چلے جائیں گے، اور پھر اپنے زندگی کا معمول بناؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔